پہلے اس طرح ہوتا تھا 2010 کی اگر ہم بات کریں PHRP بنتی تھی پاکستان ہیومینیٹیرین رسپانس پلان ہر ایک سال کے لیے اور وہ باقاعدہ اکنامک افیئرز ڈویژن سے انڈورس ہوتی تھی. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ کہ 2010-11 میں گورنمنٹ نے کسی بھی ہیومینیٹیرین آپریشن پلان کو انڈورس نہیں کیا. So then in 2011 it was decided کہ جی ہاپ کی طرز پہ ایک ڈاکومنٹ کو ہم فلوٹ کریں کہ ہمیں کم از کم ہیومینیٹیرین نیڈس کا پتہ ہو, اس کے لیے ہم پلاننگ کر سکیں whether that's endorsed by the government or not, that's a separate issue. لیکن ہم کم از کم within humanitarian agencies ہمیں پتہ ہو کہ کیا نیڈس ہیں, کس طرح ہم نے کیٹر کرنا ہے, کتنے پیسے چاہیے, پلاننگ فگرس کیا ہیں. گورنمنٹ اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. This document was also not endorsed by the government but they were supporting planning figures تمام ان کی طرف سے آئی. We were in touch with them اور consultation ان کے ساتھ ہوئی تھی, اس کے بعد بنا تھا. اسی کی طرز پہ ہم 2013 کا بھی HOP لانچ کر رہے ہیں, اس کو بنا رہے ہیں. One thing which I want to clarify اور بہت ضروری ہے کہ this is not a funding document at all, this is a planning document. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو that contribution is basically as a WASH cluster member that you are contributing to this document. لیکن اس سے کائنڈلی کوئی بھی ایسی ہوپس نہ رکھے کہ یہ کوئی فنڈنگ ڈاکومنٹ ہے. It works, it remained really successful, very very successful I would say. اس کے علاوہ اسی ڈاکومنٹ کو ایز بیس بنا کے بہت سارے ایجنسیز نے اپنے بائیلیٹرل ڈونرس کے ساتھ اس سے فنڈنگ دی ہوگی. سو اس سے فنڈنگ, لیکن دس از اے پلاننگ ڈاکومنٹ جس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں کہ جی یہ KPK فاٹا کا ایک پلاننگ ڈاکومنٹ ہے جس میں اتنی نیڈز ہیں اور اتنے پلاننگ فگرز ہیں اور اتنے ریٹرنز ہیں اور اتنے ڈسپلیسمنٹ ہے. But from the cluster point of view, I want to make it very very clear that this is not a funding document. This is just a planning document جس میں آپ ہم آپ سے contribution چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس میں contribute کریں. So after making this point very clear, I'll move forward on it. جو HRT کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 23rd کو یعنی پرسوں اس کی ایک ورکشاپ ہے جس میں PDMA, FDMA اور پرابلی UN ایجنسیز اور INGOs یا NGOs کو PHF میں ریپرزینٹ کرتا ہے. میں پشاور میں NCA کی کنٹری ڈائریکٹرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی پارٹیسپیشن ہوگی جس میں ہم اس کے ڈیٹیلز پہ بات کریں گے. اس کو پھر لا کے ہم مے بی نیکسٹ ویک پھر آپ کو زحمت دیں ایک اور کلسٹر میٹنگ کال کریں کہ جس میں ہم پھر آپ کو اس کی فردر اس کو کس طرح پروجیکٹائز کس طرح کرنا ہے اور اس کو کس طرح لے کے جانا ہے. اس کا وہی جو پرانا فارمیٹ ہے اسی طرز پہ 2 pages ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے وہ پروجیکٹ بنے گا ہر ایک وجہ سے. اس کے بارے میں تھوڑی سی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جن ایریاز کو پرائرٹائز کر رہے ہیں یا جن ایریاز میں کام کر رہے ہیں اسپیشلی ہوسٹنگ کمیونٹی میں, کیمپس میں آسان نہیں ہے کیونکہ کیمپس میں آپ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اس کی اگر آپ نے نمبر 1 کوئی اسسمنٹ کی ہو IDPs کے حوالے سے یا اس کے جو افیکٹس پڑ رہے ہیں ہوسٹنگ کمیونٹی پہ اس کے حوالے سے آپ نے کوئی اسسمنٹ کی ہو تو کائنڈلی وہ کلسٹر کے ساتھ شیئر کریں پرٹیکولر کیس کے حوالے سے. وہ ہمیں ہیلپ کرے گی کہ جب ہم آپ کے پروجیکٹس کو ریویو کریں گے تو اس کی بیسس ہوگی کوئی کہ اس پرٹیکولر ایریا A میں یہ فلاں اسسمنٹ ہوئی ہے جس کے بیسس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے IDPs ہیں. رائٹ, I would also like to request کہ IWAP جو ہے that is a very credible source of information کیونکہ وہ پروفائلنگ کرتے ہیں. اسسمنٹ ہم سیمپل بیسس پہ کرتے ہیں, کوئی ایک ڈیٹا سیمپل لے لیتے ہیں کہ 5% 10%, جس میں بہت بھی ایکسٹینسو کرنی ہو 10% سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن what IWAP does is کہ وہ ڈور ٹو ڈور انڈیویجول IDP فیملی کو پروفائل کرتے ہیں اور ان کا باقاعدہ ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے جس پہ یہ سارا ڈیٹا اویلیبل بھی ہوتا ہے. تو جب بھی آپ اسسمنٹ کریں if you please consider the IWAP data that will be more useful. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے پروجیکٹس اس ERF کے ہمارے کلسٹر میں آئے تھے ویٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل I'll not name an agency, لیکن ایک ایجنسی میں دیکھا تھا کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں 5000 IDP فیملیز ہیں. اس کو جب میں نے IWAP کے ڈیٹا سے میچ کیا تو ادھر انہوں نے دیکھا تھا ادھر 11 IDP فیملیز ہیں. So it was not possible for me to guide کیونکہ وہ ڈور ٹو ڈور گئے تھے اور یہ سیمپل ڈیٹا تھا. تو اس قسم کے ڈیٹا پھر وہ پروجیکٹ ظاہر ہے کہ وہ تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں جب ان کو ریوائز کرنا پڑتا ہے اس سے. تو کائنڈلی IWAP کو ضرور, کیونکہ بہت زیادہ کام اس پہ ہو رہا ہوتا ہے اور ساری ایجنسیز اس کو فائنینشیلی بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ہیومن ریسورس پہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے اس ڈیٹا کو کنسیڈر ضرور کیجیے گا. لیکن ادھر کی جو نیڈز ہیں IWAP آپ کو وہ نہیں دے سکتی, تو آپ اس کی اسسمنٹ. اس میں ایک اور بھی چیز آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ جو HRT میٹنگز میں اپڈیٹس ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہے ڈسپلے
ڈسپلیسمنٹ اور ریٹرن کے لیے وہ جس طرح رضا نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہ فار 6 منتھ ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہے، اور فورم کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی کہ کنسرن ڈپارٹمنٹس لائک پی ڈی ایم اے اور ایف ڈی ایم اے وہ پورے سال کی فگرز دے تاکہ اسی کے حساب سے سارے کلسٹرز اور خصوصاً واش کلسٹر وہ ایک سال پورے کے لیے ایچ او پی وہ تیار کرے. جو ہمارے ساتھ فگرز شیئر ہوئی ہیں تو اس میں کورم ایجنسی میں فرام جنوری ٹو جون 2013 392 فیملیز وہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی جو کہ ڈیو ٹو اینی ریزن وہ اس طرف آئے گی یا کیمپ میں ہوگی. اور ساؤتھ وزیرستان ایجنسی سے 4000. تو یہ ٹوٹل کل ملا کے 4392 فیملیز ان کمنگ 6 months میں فورکاسٹڈ فگرس ہے. اور آن دا ادر سائڈ جو ریٹرن ہے تو اس میں مختلف فگرز ہے، فرام باجور ممن سے کوئی نہیں ہے، اور خیبر ایجنسی، کورم اور اسرائیلی ساؤتھ وزیرستان ایجنسی. جو سب سے زیادہ فگر ہے وہ ہے 34,160 جو کہ واپس جائے گی خیبر ایجنسی کے اکاخیل اور سلوبر ٹرائبس میں. اور دس از آلموسٹ 40% آف دا ٹوٹل ایگزسٹنگ کیس لوڈ آف دا خیبر آئی ڈی پیز وچ از 85,400 آئی ڈی پی فیملیز. تو اس میں سب سے زیادہ جو کیس لوڈ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ان کمنگ 6 months میں واپس اپنے ایریا آف اوریجن ہو جائیں گی، تو وہ خیبر ایجنسی کے ہے 34,160. اور اس کے علاوہ ہے ساؤتھ وزیرستان ایجنسی کے لدا اور سروکائے سب ڈویژنس کے 15,000 فیملیز. مختلف اور بھی کورم ایجنسی اور غزائی ایجنسی کے بھی فگرس ہے، اگر آپ کہے تو میں کر لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ٹوٹل جو ریٹرن پروجیکٹڈ ہے وہ ہے فار 65,306 فیملیز ان کمنگ 6 months میں. آئی ریپیٹ کہ یہ پروجیکٹڈ فگرس ہے، یہ ایگزیکٹ نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہے. یہ وہی فگرس ہے although we requested for 1 year projected figures، اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شیئر ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں گے، اور ہماری ایچ او پی پہ 1 year فگرس پہ بیسڈ ہوگی. Can you specifically tell us about the Quram? جی بالکل ایگزیکٹلی. کورم ایجنسی میں جی ٹوٹل ریٹرن ہوگی 5,376 پلس مائنس، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی. Projected है. جی پروجیکٹڈ ہے. یہ انفارمڈ گیسز ہیں، projected It's a guess, just a calculated guess. No. And we always guess the planning figure and actual figure are too far from each other. So kindly اس کو official ڈالیں. You all have been These are the planning figures for this document. Yeah. جب ہم پلان کریں گے تو ہم اس میں پلاننگ فگرز یہ ڈالیں گے and we would say کہ یہ پلاننگ فگرز ہمیں ایف ڈی ایم اے نے دی. اسسمنٹ کے بارے میں بات کی، ڈیٹا کے بارے میں بات کی. اچھا اس میں جو آصف جب اس میں بتا رہے تھے تو اس میں تین کیس لوڈ، مطلب ہماری پرائیورٹیز 2013 کے ایچ او پی کے لکھے ہیں، اور اس میں کائنڈلی فیڈ بیک دیجیے گا اس کے علاوہ بھی ہیں. تو ایک ایگزسٹنگ کیس لوڈ جو کیمپس میں ہیں ان کو کیٹر کرنا، نمبر 1. نمبر 2 ٹو پلان فار اینی اینٹیسپیٹڈ کیس لوڈ اگر آ جاتی ہے تو، نمبر 2. نمبر 3 ایریا آف ریٹرن، کہ کتنے ریٹرنز ہوں گے اور ان ایریاز کے اندر جا کے ہم کام کریں. اب تک ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ ہم ریٹرنز کو صرف پیکیجز دیتے رہے ہیں، لیکن ایچ آر ٹی میں اس دفعہ اس پہ اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہمیں ایمرجنسی کی طرز پہ جب یہ لوگ ریٹرن کر جائیں اپنے ایریاز آف اوریجن پہ تو ادھر ایمرجنسی کی طرز پہ 1-2 مہینے کی اسسٹنس دینی چاہیے، رائٹ. واشنگ اسکولس، ریہیبلیٹیشن آف واٹر سپلائی اسکیمس، ارجنٹ بیسس پہ اگر ادھر ایک گاؤں میں فرض کرے لوگ گئے ہیں بٹ دے ڈونٹ سے hypothetically speaking their water supply system is totally collapsed، تو ان کو ادھر to recover them or to help them recover faster ان کو ایشوز ہوتی ہیں کہ کس طرح وہ پانی نہیں ہوتا. تو ادھر اگر ہم واٹر ٹریکنگ بھی کریں فار اے منتھ تو doesn't matter. ایمرجنسی کے طور پہ ایریاز آف ریٹرنس کے اندر یہ 3 ہم نے ایچ او پی 2013 کے لیے پرائیورٹی رکھی ہے واش سیکٹر کے اندر. اس کے علاوہ آئی نیڈ یور فیڈ بیک، اگر کوئی ہے تو کل ہی پرسوں ورک شاپ ہے کرنے کے لیے. کوئی فیڈ بیک existing liabilities ہے پشاور اور نوشہرہ میں وہ ایگزسٹنگ کیس لوڈ کے اندر ہے. آپ نے کیمپس کا بتایا تو نہیں، کیمپس اینڈ دونوں بھی ہے نا. اور کوئی پرائیورٹی ایریا 2013 کے لیے
एक डिस्कस हुआ था, it was a workshop organized by OCHA in 2011 PC. That time the wash cluster coordinator was Jamal Shah. एक आइडिया डेवलप हुआ था उसमें कि हमारे पास तो एक है डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन आईडीपीज हैं, एक रिटर्नीज हैं और एक पेज हैं जो पहले से हैं. एक को हम अक्सर मिस करते हैं होस्ट कम्युनिटी. उस वक्त वो अप्रिशिएट भी हुआ था और कंसिडर भी, उसको कंसिडर करने के लिए भी बात हुई थी कि होस्ट फैमिलीज को भी कंसिडर किया जाए, क्योंकि जो फैसिलिटी है, लेट्स सपोज अ वाटर फैसिलिटी फॉर 100 families in a host family and more 50 families IDPs came here to this particular area, so definitely a burden will be there on that water facility. So अगर आप I don't know कि इसको कैसे रज़ा लेट मी, आपकी पॉइंट बिल्कुल ठीक है. और ये HOP 2012 में ये फिगर में इंक्लूडेड थी. जो हमारे पास बेनिफिशरीज फिगर थी वो 356,168 फैमिलीज थी. इसमें होस्ट फैमिलीज, रिटर्नीज, IDPs इन होस्टिंग कम्युनिटीज और IDPs लिविंग इन कैंप्स एंड आउट ऑफ कैंप्स. तो ये सारे कुल मिला के हमारे पास थे. होस्टिंग कम्युनिटी को बिल्कुल हम कंसीडर किया था. और आपकी बात की अगर लोग डबल ट्रिपल हो जाए तो इफेक्ट तो डायरेक्टली होस्टिंग कम्युनिटी पे हो गया. वो भी सफ़र करेंगे, साथ में जो आए हैं वो भी सफ़र करेंगे. तो हम जो है यही था कि 2012 में ये प्लानिंग फिगर आए थे. हॉप मतलब डॉक्यूमेंट बना था. एग्जैक्टली इट्स अ टूल फॉर द रिसोर्स मोबिलाइजेशन. ठीक है. सब प्लानिंग फिगर नॉट ए डॉक्यूमेंट. फिर उसमें तमाम क्लस्टर्स ने अपने एक फॉर्मेट बना के पार्टनर्स के साथ शेयर किए कि वो प्रपोजल्स सबमिट कर दें. प्रपोजल आए थे, प्रपोजल फिर सिलेक्शन कमेटी की, वो हॉप डॉक्यूमेंट बन गया. फॉर द 2013 हमारे पास ये है कि प्रपोजल ऑलरेडी बने हुए हैं, प्रपोजल हैं हमारे पास. जो हॉप 2012 में मतलब जो आउटस्टैंडिंग एक्टिविटीज है उसी को 2013 में लाएंगे. रिवीजन ऑफ 2012 का ये एग्जैक्टली उसको लाएंगे उसी को. और उसमें एक ये है कि जो की प्रायोरिटीज इन एरएफ है, अर्ली रिकवरी की जो डॉक्यूमेंट है, आयर में जो हुआ था वो डॉक्यूमेंट है, उसमें से भी की प्रायोरिटीज. अब वॉश में जो है वो की प्रायोरिटीज एरएफ से भी लेंगे. की प्रायोरिटीज, नॉट द होल ऑफ द एरएफ डॉक्यूमेंट टू बी incorporated in HOP, क्योंकि ये भी ना हो कि HOP इराफ को हाईजैक कर रहा है. और जब भी इराफ जो है वो अप्रूव हो जाएगा, जिस तरह अभी इंडोर्स हो जाएगा, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के पास पड़ा है, तो वो प्रोजेक्ट्स फिर एक्सक्लूड हो जाएंगे. फिर अपने इराफ के पास ये आ जाएंगे. HOP के पास वही रिलीफ जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोजेक्ट है. प्रपोजल की जो बात है वो ऑलरेडी वो प्रपोजल बने हुए हैं, वो आएंगे.